اس حقیقت میں کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے اور انسان کو نیکی سے روکنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اور اگر انسان نیکی کر گزرے تو پھر ریاکاری اور تکبر اس میں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انبیاء کرام معصومین ہیں، وہ اس کے ان حربوں سے محفوظ رہتے ہیں، لیکن وہ انبیاء کرام پر بھی اٹیک کرنے سے باز نہیں آتا۔ جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے لے گئے، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ شیطان اسماعیل کے پاس گیا، ان کو کہا کہ تمہیں پتہ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ اب وہ کہتی ہیں کہ مجھے تو نہیں پتا، کہتا ان کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ تو ظاہرہ اسماعیل رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، انہیں تو یقین تھا نا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں، اپنی مرضی سے کوئی عمل نہیں کرتے، انہیں یقین تھا۔ چنانچہ انہوں نے فوراً کہا کہ اللہ کے حکم سے ہی جو کچھ بھی وہ کریں گے اللہ کے حکم سے کریں گے، اپنی منمانی نہیں کریں گے۔ اسماعیل تو معجزات دیکھ چکی تھیں، وہ آب زمزم کا پھوٹنا دیکھ چکی تھی، بے آب و گیاہ وادی میں ابراہیم علیہ السلام کے حکم پر کہ جب انہیں پتہ چلا کہ اللہ کا حکم ہے، وہ بے آب و گیاہ وادی میں رہ چکی تھی۔ لہٰذا جب وہاں سے ناکام ہوا، اسماعیل علیہ السلام کو اس نے بہکانے کی کوشش کی، ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نا بہکانے کی، یعنی بہکانے سے کیا مراد، اس نیکی کے عمل سے روکنے کی کوشش کی، اور پھر انہوں نے اس کو پتھر بھی مارے، یہ جمرات جو کرتے ہیں، رمی جمار، اور جمرات کو جو حجاج کرام یہ پتھر مارتے ہیں، تو یہ اسی عمل کا ایک کہہ لیں کہ تسلسل ہے نا۔ تو شیطان جو اس نے قرآن نے کہا نا، قرآن اللہ نے بنا دیا کہ میں ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں بائیں ہر طرف سے آ کے ان کو گمراہ کروں گا، تو وہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ لہذا یہ ذہن میں رکھیں کہ انسان کا شیطان کھلا دشمن ہے، ہر نیکی سے اس کو روکنے کی وہ پوری کوشش کرتا ہے، اور اگر انسان نیکی کر گزرے تو پھر اس میں تکبر پیدا کرے گا نیکی کی بنیاد پہ۔ یہ بھی تو غلط ہے نا، ایک بندہ نیکی کر کے اس کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ اگر وہ متکبر بن گیا تو سمجھو یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ یہ دکھلاوا شروع کر دیا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ مجھے نیک کہیں، سخی کہیں، بہادر کہیں۔ اس طرح کے حدیث میں آتا ہے نا، پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا آدمی مجاہد ہے؟ کیا جو بہادری دکھانے کے لیے ایسا کرتا ہے، یا عصبیت کے لیے لڑتا ہے، یا بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جو اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے وہ مجاہد ہے۔ تو لہٰذا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے رہیں۔ اور پھر ایک اور چیز جو بڑی قابل غور ہے، ہر رکعت میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو انسان کسی بھی وقت بہک سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جنت میں اور انسان کے درمیان ایک بارش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر ایسی غلطی کرتا ہے کہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ تو لہٰذا جو لوگ نیک ہیں ان کو تو اور عاجزی کرنی چاہیے نا، انہیں اور اللہ کے ہاں جو ہے نا وہ عز و انکسار کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ ہم تو سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں اللہ کی رحمت کی امید رکھیں، یقین رکھیں، تو لیکن اس طرح کی کیفیت کہ بالکل بے خوف ہو جائیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان تو خوف اور امید کے درمیان ہے۔ اگر شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو بے خوف کر لے اور جو ہے نا ہر قسم اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو جائے تو یہ معاملہ درست نہیں۔ ڈرتا رہے، نیک عمل کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ اگر یہ اناؤنسمنٹ ہو جائے، اعلان ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ سارے بندوں کو معاف کر دے گا، ایک کو پکڑے گا، وہ کہتے ہیں مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میں ہی نہ ہو جائے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ یہ اناؤنس بالفرض کر دیں کہ سب کو عذاب ہوگا، ایک کو ہی بخشا جائے گا، تو کہتے ہیں پھر بھی میں امید رکھوں گا کہ میں ہی ہوں۔ یعنی اس طرح کا ایمان ہو، ڈرتا بھی رہے اور امید بھی رکھے، اور شیطان سے بالکل نہ ڈرنا ہو۔ بلم بن باورا مستجاب الدعوات تھا،
تو کس طرح بہک گیا؟ ہمارے ہاں تو ہم سمجھتے جی ہم بس معذرت کے ساتھ فلاں جو ہے نا ہم فلاں جو ہے نا بزرگ کے معتقد ہے، لہذا اب ہمارے لیے گارنٹی ہے۔ بھائی یہ رویے جو ہے نا یہ بڑے قابل غور ہیں۔ اگر یہ معاملہ ہوتا تو ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم اللہ کے نبی نے اور اللہ نے کیوں سکھایا کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا؟ مطلب یہ کہ پکا رنگ۔ شیطان تو موت کا غرغرہ آنے تک انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ ہاں دعائیں پڑھتے رہیں، اللہ کی پناہ مانگتے رہیں، اللہ پہ اعتماد رکھیں، پھر بندہ محفوظ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی شیطان کے شر سے نہیں بچا سکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ جب بھی ہے یہ پڑھنا ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آتے شیطان مردود سے۔ تو لہٰذا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا واقعہ ہے نا، اس میں یہ بھی تعلیمات ہیں کہ شیطان کھلم کھلا دشمن ہے، انسان کو ہر لمحہ نیکی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں اور آپ کیا، وہ تو ابراہیم علیہ السلام کو نیکی سے روکنے کے لیے پورے پروپیگنڈے کرتا رہا، جو کہ معصوم ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا، ان کی والدہ کے پاس گیا، کس طرح اس نے اس نیکی سے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، صحابہ کرام نے دیکھا، ایسے تھا جیسے آپ کو چیز پکڑ رہے ہیں، چونکہ آپ کے معاملات خاص ہیں، یہ بھی معاملہ خاص ہے۔ اب صحابہ کرام کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شیطان جن دیکھا نا، جو آپ کہتے ہیں کہ آگ کا کوئی ٹکڑا پھینکنا چاہتا تھا، آپ نے اس کو پکڑ لیا، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ اس کو باندھوں لوگ دیکھیں، لیکن مجھے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ انہوں نے کہا تھا کہ اے میرے رب مجھے ایسی بادشاہت عطا کرنا جو کسی اور کو نہ ملے۔ اب دیکھیں نا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ آور ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرین ہے وہ مسلمان ہے، وہ نیکی کا حکم دیتا ہے۔ اور پھر دیکھیں وہ جو محفل تھی جس میں جو انہوں نے میٹنگ کی تھی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے یہ کہا، یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کیا کیا جائے، ہیں جی، تو اس میٹنگ میں بھی ایک بوڑھے شخص کے روپ میں آیا، اور قتل کا مشورہ شیطان نے دیا تھا نا، کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے ہجرت کے موقع پر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو ان کا پلان تھا وہ آپ پر ظاہر کر دیا۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انسان تقوی والا ہے تو اس میں یہ سوچ پیدا کرے گا تیرا تقوی تجھے بچا رہا ہے، علم والا ہے تو یہ سوچ شیطان پیدا کرے گا تیرا علم تجھے بچا رہا ہے۔ یہ سوچ بڑی خطرناک ہے۔ عبادت گزار ہے تو یہ ظاہر کرے گا تجھے تیری عبادت بچا رہی ہے۔ اسی طرح اگر کسی اور کوئی اسی طرح کا معاملہ ہے، اس پہ اعتماد توکل دلائے گا، عاجزی ہے تو کہے گا تیری عاجزی تجھ کو جو ہے نا یہ سارا کچھ عطا کر رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بڑی خطرناک ہیں۔ اللہ کے فضل کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے جو انسان کو ہر موقع پہ کامیابی عطا فرماتی ہے۔ اور یہ دعا لا حول ولا قوت الا باللہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ انسان شیطان کے شر سے بچے، نیکی کرے۔ لہٰذا ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان انسان کو نیکی کرنے سے روکتا ہے۔ اگر انسان نیکی کر لے تو پھر اس میں خرابیاں اس طرح پیدا کرے گا، اس میں ریاکاری پیدا کرے گا، تکبر پیدا کرے گا، اس نیکی کے اوپر بندے کا اعتماد ہوگا کہ یہ نیکی جو ہے نا میرے لیے کافی ہے۔ جب یہ چیز ہو تو پھر بات خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو نیکی پلس رحمت پھر ہے، ٹھیک ہے نا، نیک عمل اور رحمت یہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ گناہ کرتا جائے، کوئی اللہ کا حکم مانے نہ رسول کا حکم مانے، اور کہے جی بس رحمت یہ، تو پھر آپ بتائیں نا، پھر بھی تو معاملہ بڑا خطرناک ہے نا۔ تسلی بخش اور اطمینان بخش طریقہ اور رویہ یہی ہے کہ انسان اپنی حد تلک اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرے، اور پھر اس کی رحمت کی امید رکھے، اور اس کے عذاب سے ڈرتا رہے، ہر لمحہ اللہ کی پناہ میں آتا رہے، کیونکہ کوئی لمحہ موت کے غرغرے تک شیطان جو ہے نا ہاتھ سے جانے نہیں دیتا جس میں وہ انسان کو راہ راست سے بھٹکانے کی کوشش نہ کرے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔
اور اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔